بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے جیسے عید کے دن نزدیک آتے ہیں، مردے کیوں روتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش کبھی عید نہ آئے۔ عید کا دن خوشی اور مسرت کا ہوتا ہے، بسا اوقات خوشی میں مصروف ہو کر آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے اور زیارت قبور سے آخرت یاد آتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص عید کے دن قبر کی زیارت کرے تو مناسب ہے، کچھ مضائقہ نہیں، لیکن اس کو لازم اور ضروری سمجھنا، خواہ یہ التزام علماً ہی صحیح، جس سے دوسروں کو یہ شعبہ ہو کہ یہ چیز لازمی اور ضروری ہے، درست نہیں۔ نیز اگر کوئی شخص اس دن زیارت قبور نہ کرے تو اس پر طعن کرنا یا اس کو حقیر سمجھنا درست نہیں۔ اس حوالے سے احتیاط لازمی ہے۔ عید کا دن نشاط و سر و فروخت، خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اس جو سال میں 2 مرتبہ حاصل ہوتی ہے۔ پہلی خوشی اس کی یہ دعا ہے کہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کی بارش ہوئی، تو تم نے جی لگا کر مہینہ بھر صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوکے پیاسے رکھا اور رات کو یاد الہی میں بسر کیا۔ اس کی خوشی میں رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی یکم شوال کا دن تمہارے لیے فروخت و خوشی کا دن مقرر کر دیا گیا اور اس دن کو عید الفطر کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے، فرشتے راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتی ہیں، اے مسلمین کی جماعت، اپنے پروردگار کی طرف چلو اور تمہیں ایک اچھے کام کی توفیق دیتے ہیں، پھر اس پر ثواب عظیم عطا فرماتا ہے۔ تمہیں رمضان المبارک کی راتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور تم نے نماز پڑھی، تمہیں دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا، تم نے روزہ رکھا، تم نے اپنے رب کے حکم کی اطاعت کی اور اب اس کا انعام حاصل کرو۔ جب نماز عید ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں، خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پروردگار عالم نے تمہاری مغفرت فرما دی، اب تم خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اس لیے اس دن کو انعام و کرام کا دن کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اہل مدینہ سال میں 2 میلے کرتے تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں ہم ان ایام میں خوشی مناتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا تعالیٰ نے ان کی عوض ان سے بہتر دن خوشی منانے کے لیے تمہیں عطا فرمائے۔ ایک دن عید الفطر تو دوسرا دن عید الاضحیٰ۔ عید کے 2 دن رکعت نماز واجب ہے۔ جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے، انہی پر عید کی نماز واجب ہے، اور جو شرط جمعہ کی نماز ہے وہی عید کی نماز کی ہیں، مگر عیدین میں نماز کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے اور خطبہ کا پڑھنا اور سننا سنن مؤکدہ ہے۔ عید کی نماز کے لیے اذان اور تکبیر نہیں، بلکہ آفتاب بلند ہونے کے بعد سب مسلمان ایک جگہ جمع ہوں۔ جب سب جمع ہو جائیں تو امام ان کو 2 رکعت نماز پڑھائے اور ہر ایک رکعت میں 3 زائد تکبیریں کہے، اور ان زائد تکبیروں کا نام امام اور مقتدی دونوں پر واجب ہے۔ اس کے بعد امام منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھیں۔ اب بات یہ ہے کہ عید تمام فطرے ذات کے انسانوں کے لیے خوشی کا باعث ہے، لیکن مردے اس پر کیوں چاہتے ہیں کہ عید کبھی نہ آئے؟ ہم لوگ تو عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں، لیکن مردے عید کے آنے کا غم مناتے ہیں۔ کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جو عید کے آنے پر بہت دکھ میں آ جاتے ہیں اور بہت مصیبت ان کے اوپر آنے والی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ ادھر جب ہم ادھر ادھر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں اور گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو عید آنے کی خوشی ہوتی ہے کہ عید جلدی آ جائے، لیکن مردوں کو عید آنے کا دکھ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا، قبر میں اس سے سوال دعا نہیں کیے جاتے، چاہے وہ کتنا ہی گنہگار بندہ کیوں نہ ہو۔ رمضان میں انتقال اس کا ہو جائے تو رمضان کے مہینے کی برکت سے اس کو یہ ملتی ہے کہ رمضان بھر اس سے نہ سوال جواب ہوتے اور نہ ہی رمضان بھر اس کے اوپر کوئی عذاب نافذ کیا جاتا ہے۔
جیسا کہ حدیث پاک کا یہ مفہوم کہ قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور وہ مردہ قبر کے اندر جہنم کے تپش کو محسوس کرتا ہے۔ تو جو گنہگار مردے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جہنم کے عذاب اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبر سے عذابات کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، جو مردہ ہوتا ہے تو اس کو بڑی راحت ملتی ہے۔ رمضان کے آنے سے مردہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا، اور جو قبر کے اندر ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ دروازے بند کر دیے گئے، تو وہ مردہ بڑی راحت محسوس کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رمضان میں عذاب نہ ہٹا لیا تو عید کے دن ان کے اوپر عذاب نافذ ہوتا ہے یا نہیں؟ کچھ مردے تو ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عذاب نافذ نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے فوراً ہی اس طرح سے عذاب شروع ہو جاتا ہے جیسے پورا سال وہ لوگ قبر میں سزا اور عذاب بھگت رہے ہوتے ہیں۔ عذاب میں وہ لوگ پھر ملوث ہو جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اسے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے، اور جب ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اوپر سے عذاب کو اٹھا لے تو پھر دوبارہ اس پر عذاب نازل نہیں کرتا، بشرطیکہ کا اس کے لیے کوئی احسان و ثواب کر رہا ہو یا مغفرت کی دعا کر رہا ہو۔ ہر مردے کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی کر دیا کہ ان کو 2-4 مہینے سزا ہوگی، بس اب ان کے اوپر سزا نافذ نہیں ہوگی۔ پھر رمضان کی برکت سے اس پر عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، تو اب اللہ نے چاہا تو ان پر پھر کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بہت زیادہ گنہگار ہو، مثلاً کوئی ایسا بندہ جس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں، تو اسلام تو جانتے ہوئے بھی اسلام کو مانتا نہیں، کفر و شرک کا مرتکب ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اس پر رمضان کے بعد بھی عذاب جاری رہے گا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا تو اس پر اسے کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا، رمضان کے بعد بھی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کرنے والی ذات ہے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، شیطان کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے، مردوں پر سے رحم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے جو بند تھے رمضان کے بعد وہ رمضان کے جانے سے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بند فرماتا ہے۔ ان سب باتوں کا مردوں کو علم ہوتا ہے کہ یہ کب رمضان شروع ہو جا رہا ہے اور کب ختم۔ جو رمضان کے جانے سے اہل و قبور یہ سوچتے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے، پھر عید جیسی ہی آئے گی اس کے بعد ہم پر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ رمضان پھر تو مرحومین کی عید ہوتی ہے، ان پر کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ اثار و ثواب کرنا چاہیے، اور صرف اپنے ہی مرحومین کے لیے نہیں بلکہ تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات منجملہ کہا جائے کہ جو بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو مغفرت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر میرا سنانا، آپ کا سننا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔